والمرسلین اما بعد میرے محترم بھائی اور بہنوں، آج میں آپ کے سامنے ایک نہایت اہم موضوع پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اور وہ ہے تقوی اور نیکی کی اہمیت۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں بے مقصد پیدا نہیں کیا، بلکہ اس کا ایک عظیم مقصد رکھا ہے، اور وہ ہے اللہ کی عبادت کرنا اور اس کی رضا حاصل کرنا، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد باری لیتا ہے کہ میں نے جموں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اس لیے ہر مسلمان کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنی زندگی کو اللہ کے احکامات کے مطابق گزارے اور اس کی نافرمانی سے بچے۔ تقوی دراصل انسان کے دل کی وہ کیفیت ہے جس میں وہ ہر وقت یہ احساس رکھتا ہے کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے اور اس کے ہر عمل سے باخبر ہے۔ یہی احساس انسان کو گناہوں سے روکتا ہے اور نیکیوں کی طرف لے جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ اس آیت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ دنیا کی دولت، خوبصورتی یا مقام اللہ کے نزدیک اہم نہیں، بلکہ اصل اہمیت تقوی کی ہے۔ نبی کریم نے دی تقوی کی بڑی تاکید فرمائی ہے، آپ نے فرمایا کہ تقوی یہاں ہے، اور اپنے اپنے سینے کی طرف اشارہ کیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تقوی دل کا عمل ہے، لیکن اس کے اثرات انسان کے اعمال میں ظاہر ہوتے ہیں۔ جب انسان کے دل میں تقوی آ جاتا ہے تو وہ جھوٹ بولنے سے بچتا ہے، دھوکے نہیں دیتا، کسی کا حق نہیں مرتا، بلکہ ہر لکھ کے ساتھ انصاف اور بھلائی کا معاملہ کرتا ہے۔ آج ہم اپنے معاشرے پر نظر ڈالیں تو ہمیں بہت سی برائیاں نظر آتی ہیں۔ جھوٹ عام ہو چکا ہے، دھوکہ دہی معمول بن چکی ہے، لوگ ایک دوسرے کے حقوق پامال کر رہے ہیں اور حلال و حرام کی تمیز ختم ہوتی جا رہی ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہمارے دلوں سے تقوی کم ہو گیا ہے۔ اگر ہم اپنے اندر تقوی پیدا کر لیں تو یہ تمام برائیاں خود بے خود ختم ہو سکتی ہے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں اور دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، کیا ہم واقعی اللہ کے احکامات پر عمل کر رہے ہیں، کیا ہم نماز کی پابندی کر رہے ہیں، کیا ہم سچ بولتے ہیں، کیا ہم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک
چاہے اور اپنی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے۔ وجہ ہی یہ کہ ان کی زندگی بہت مختصر ہے اور ہمیں ایک دن اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، جہاں ہمارے ہر عمل کا حساب لیا جائے گا۔ نبی کریم نے فرمایا کہ قیامت کے دن انسان کے قدم اس رت تک نہیں دیں گے جب تک اس سے اس کی عمر کے بارے میں نہ پوچھ لیا جائے کہ اسے کہاں گزارا، اس کے علم کے بارے میں کہ اس پر کتنا عمل کیا، اس کے مال کے بارے میں کہ کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، اور اس کے جسم کے بارے میں کہ اس سے کن کاموں میں استعمال کیا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو سنواریں اور سے لے مال کرے جو ہمیں آخرت میں کامیابی دلائیں۔ حق حاصل کرنے کے لیے ہمیں چند چیزوں پر خاص توجہ دینی چاہیے۔ سب سے پہلے نماز کے دادنگے کی ان کے نواز انسان کو برائے آسر روکتی ہے گرنام ماجید کلاپ کیا اس پر بورو فکر کی متفر کالی ہدایت کا سر کشنا ہے۔ اس کے آپ نے کیوں گو کی صحبت دفتیائی کرنا کہ رم پہ انسان پتن جو اس کو سر متوسر بوتا ہے، اسی طرح زیادہ سے زیادہ ذکر وہ سکان کرنا چاہیے اور انوں سے دعا پر میں چاہیے کہ رحمین پوا کیا فرمائے آخر ملے یہی کہنا چاہے کہ تو ریا تو زندگی تو حقدار زی